بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اور شہریت 7ویں جماعت کے لیے اس میں آج ہم دیکھیں گے سبق نمبر 8 مثالی حکمراں۔ تو سوراج کے قیام سے قبل مہاراشٹر میں عادل شاہی، سندھی، پرتگالی، مغل طاقتوں کا غلبہ تھا۔ شیواجی مہاراج نے ان طاقتوں کے خلاف جدوجہد کی۔ انہوں نے ہر قسم کے ناسازگار حالات کا سامنا کیا۔ انہوں نے آزاد اور اعلیٰ و برتر سوراج قائم کیا، سوراج کے کام کاج کا انتظام کیا۔ سوراج کو انہوں نے خوب سے خوب ترقی تر بنایا اور اپنی اس کارکردگی کی وجہ سے ایک نئی دنیا کی تشکیل دی۔ سوراج قائم کرنے کے دوران انہیں کئی مرتبہ دھوکے اور فریب کا سامنا کرنا پڑا۔ افضل خان سے ملاقات کا واقعہ، پنہالہ کا محاصرہ، شائستہ خان پر چھاپہ، آگرہ سے فرار جیسے واقعات خطرات سے بھرپور تھے اور ان تمام موقعوں پر کامیاب رہے اور ان خطرات سے وہ بخیر و عافیت باہر نکل آئے۔ تنظیمی صلاحیت۔ سوراج کے قیام کے لیے شیواجی مہاراج نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو تحریک دلائی۔ وہ ایک غیر معمولی ذہین منتظم تھے۔ اپنی اسی ذہانت کے بل بوتے پر انہوں نے اپنے ارد گرد جان نچھاور کرنے والے بہادر لوگ جمع کیے تھے۔ سوراج کے قیام میں ان کے دوستوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیے۔ افضل خان سے ملاقات کے موقع پر نہایت نازک وقت میں بڑا سید کو مارنے والا جیوا محلہ، پنہالہ کا محاصرہ توڑ کر شیواجی کا بہروپ بھر کر پالکی میں نکلنے والا شیوا کاشیت، شیواجی مہاراج کے وشال گڑھ جاتے وقت ان کا پیچھا کرنے والے دشمنوں کا راستہ روکنے والے باجی پربھو دیشپانڈے، پرندر کے قلعے پر لڑنے والے مرارجی دیشپانڈے، سنگھ گڑھ کے فتح کرنے والا تاناجی مالسورے، آگرہ سے فرار کے وقت جوخم اٹھانے والا ہیروجی فرزند اور مداری مہتر، ایسے کئی نام ہیں جو سوراج کے لیے ہمیشہ شیواجی مہاراج کے ساتھ رہے۔ شیواجی مہاراج بھی اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مثلاً سوراج کے امور کی دیکھ بھال میں کانوجی جیدی ابتدائی سے ہی شیواجی مہاراج کے ساتھ تھے۔ بڑھاپے میں جب وہ بیمار پڑ گئے تو شیواجی مہاراج نے انہیں تاکید کی کہ وہ اپنا علاج معالجے میں کوئی لاپرواہی نہ کریں۔ رعایا کی فکر۔ سوراج کے قیام کے سلسلے میں شیواجی مہاراج کو اپنے دشمنوں سے الجھنا پڑا۔ دشمنوں کے حملوں کی وجہ سے رعایا پریشان تھی۔ ایسے وقت وہ رعایا کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ شائستہ خان کے حملے کے وقت شیواجی مہاراج نے روہڑ کی وادی کے دیشمکھ کو رعایا کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ انہوں نے اس دیشمکھ کو گاؤں گاؤں گھوم کر گھاٹ کے نشیب میں محفوظ جگہ تلاش کر کے رعایا کو وہاں لے جانے کو کہا۔ انہوں نے اس کام کو ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتے ہوئے انجام دینے کو کہا۔ اس کے بعد انہوں نے دیشمکھ سے کہا کہ اگر رعایا کی فکر نہ کی گئی تو مغل فوج آ جائے گی اور لوگوں کو قید کر لے گی اور اس کا گناہ تمہارے سر جائے گا۔ شیواجی مہاراج اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ اپنی فوج کی جانب سے بھی رعایا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ فوجی حکمت عملی۔ مہاراج کا فوجی نظم و نسق بہت ہی سخت تھا۔ فوج کو وقت پر تنخواہ دینے پر وہ خاص زور دیتے تھے۔ انہوں نے فوجیوں کی تنخواہ نقد رقم کی شکل میں دینے کا انتظام کیا تھا۔ عہد وسطیٰ میں بھارت میں جتنی حکومتیں تھیں، ہر جگہ فوجیوں کو نقد تنخواہ کی بجائے جاگیر دینے کا طریقہ رائج تھا۔ شیواجی مہاراج نے یہ طریقہ ختم کر دیا۔ جب ان کا لشکر دشمن کے علاقے میں جاتا تو اس کی تاکید تھی کہ سپاہیوں کے ہاتھ جو کچھ لگے اسے سرکاری خزانے میں جمع کر دیا جائے۔ جنگی مہم میں نمایاں کارنامے انجام دینے پر اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ لڑائی میں جو سپاہی مر جاتے تھے ان کے خاندان کے گزارے کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ زخمی سپاہیوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ لڑائی میں قید کیے گئے یا پناہ میں آئے ہوئے فوجیوں اور سپاہیوں سے اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ روادارانہ برتاؤ۔ شیواجی مہاراج کو جن طاقتوں سے الجھنا پڑا ان میں عادل شاہ، مغل اور سندھی مسلم حکومتیں تھیں۔ ان حکومت سے لڑائی کے وقت بھی شیواجی مہاراج نے سوراج کے مسلمانوں کو اپنی رعایا تسلیم کیا۔ افضل خان سے ملاقات کے وقت شیواجی مہاراج کے ساتھ ان کا نہایت بھروسے مند ساتھی سدی ابراہیم تھا۔ سدی ہلال ان کی فوج کا سردار تھا۔ سوراج کے بحری بیڑا کا افسر اعلیٰ دولت خان تھا۔ شیواجی مہاراج کی مذہبی حکمت عملی اور روادارانہ تھی۔ دشمنوں سے کوئی علاقہ جیت لینے کے بعد وہ اس علاقے کے مسلم عبادت گاہوں کو دی جانے والی سہولتوں کو برقرار رکھتے تھے۔ ان کی روادارانہ مذہبی حکمت عملی کے بارے میں ان کے ہم عصر مورخ خان
آفی خان لکھتے ہیں، شیواجی نے اپنی سپاہیوں کے لیے سخت قانون بنایا تھا کہ جنگی مہم کے دوران مسجدوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ قرآن پاک کا نسخہ ہاتھ آ جائے تو احترام کے ساتھ اسے کسی مسلمان کے حوالے کر دیا جائے۔ آزادی کی تحریک: شیواجی مہاراج کے سوراج کے قیام کی کوششوں کو مخصوص قدر حاصل تھی۔ یہ قدر ہے آزادی کی۔ اس کے پیچھے کسی دوسرے اقتدار کی بالادستی کو نہ مانتے ہوئے اپنے آزادانہ خود مختار وجود کو برقرار رکھنے کا مقصد کار فرما ہے۔ غیروں اور غیر منصف طاقتوں کے خلاف لڑتے ہوئے انہوں نے دوسروں کو آزادی کی تحریک دی۔ مغلوں کے دربار سے وابستہ چھترسال کی ملاقات جب شیواجی مہاراج سے ہوئی تو انہوں نے اسے بندیل کھنڈ میں آزاد حکومت قائم کرنے کی تحریک دی۔ شیواجی مہاراج کے کارناموں کی بڑائی: شیواجی مہاراج نے کئی دشمنوں سے لڑتے ہوئے سوراج قائم کیا۔ یہی کارنامہ انہیں عہد کا شاذ شخصیت بناتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ شیواجی مہاراج بہت ذہین تھے۔ انہوں نے کئی علوم سیکھے تھے، انہیں کئی زبانیں اور ان کے رسم الخط سے واقفیت حاصل تھی۔ والدین کی سوراج قائم کرنے کی دلی خواہشات اور تربیت نے ان پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ ان شخصیت کے اعلیٰ کردار قوت حمل اور بہادری کا حسین امتزاج تھی۔ ان میں قیادت، انتظام، سفارتی مہارت، ملکی اور فوجی انتظامیہ سے متعلق مؤثر حکمت عملی، سچائی و انصاف پر یقین، سب سے برابری کا سلوک کرنے کا رجحان، مستقبل کی منصوبہ بندی، منصوبوں پر عمل درآمد کی مہارت، مشکل حالات میں ہمت نہ ہارنا اور ہمیشہ بیدار اور ہوشیار رہنے جیسی صفات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ عورتوں کے ساتھ غیر اخلاقی برتاؤ کرنے والے کو وہ سخت سزا دیتے تھے۔ اپنی رعایا میں وہ کسانوں، کاریگروں، تاجروں اور سپاہیوں کا خیال رکھتے تھے۔ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ دوسرے مذہب کے لوگوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنانے والوں کی دوبارہ اپنے مذہب میں واپسی اس زمانے میں بہت مشکل تھی۔ شیواجی مہاراج نے ایسے لوگوں کو اپنے مذہب میں واپس لا کر ان کے ساتھ جو رشتہ قائم کیا، مذہبی وجوہات کی بنا پر سمندری سفر کی مخالفت کی جاتی تھی، ایسے وقت میں انہوں نے سندھ دور کا سمندری قلعہ تعمیر کیا اور بحری بیڑا تیار کیا، سمندر کی جانب سے ہونے والی بیرونی حملوں پر توجہ دی اور ان سے نپٹنے کا طریقہ ڈھونڈا۔ تاجپوشی کے ذریعے شیواجی مہاراج باقاعدہ راجا بن گئے۔ انہوں نے مذہبی اعتبار سے ایک تاجپوشی کے بعد دوسری رج میں تاجپوشی ادا کی۔ ان کے سارے کام مذہب کے میدان میں ان کی انقلاب پسندی کو ظاہر کرتی ہے۔ سوراج پر جب سخت حالات آتے ہیں، ایسے وقت شیواجی مہاراج بذات خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمام مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھی بھی سوراج کے قیام میں اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ محض بڑی مشکلات کا ہمت اور بے خوفی کے ساتھ سامنا کرنا ان سے ان کی عظمت کا اظہار نہیں ہوتا، انہیں اپنے سوراج کی اخلاقیات معیار کے ساتھ جوڑنا۔ اس لیے بڑی اہم باتوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے متقلین کو مناسب احکامات دے رکھے تھے۔ اپنی فوج کے سپاہیوں کے لیے ان کا حکم تھا کہ کسانوں سے ان کے کھیتوں کی سبزیاں تک زبردستی نہ لیں۔ انہوں نے درختوں کو کاٹنے کے سلسلے میں جو پابندی عائد کی تھی وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے حکم دے رکھا ہے کہ قلعے کا کچرا، کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہ پھینکتے ہوئے اسے آنگن میں جلایا جائے اور اس کی راکھ پر سبزی ترکاری اگائی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ سوراج کے قیام کے لیے وہ چھوٹی موٹی باتوں پر کتنی توجہ دیتے تھے۔ وہ صرف ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک نئے آزاد، با اخلاق، سلیقہ مند سماج کے معمار تھے۔ ان کی عظمت ہم جہت ہے۔ شیواجی مہاراج ہماری قوم میں تحریک کے لیے ایک مثالی محرک تھے۔ مہاتما جیوتبا پھولے نے اپنے پواڑوں میں شیواجی مہاراج کی مساوات کے لیے جدوجہد کی تعریف کی۔ لوکمانیہ تلک نے شیو جینتی کی تقریب کے ذریعے قومی بیداری کا کام کیا۔ لالا لاجپت رائے نے شیواجی مہاراج کے کردار کی بڑی سوانح لکھی۔ تامل شاعر پیتاما سبرامنیم بھارتی نے شیواجی مہاراج کے اپنے ساتھیوں سے خطاب کو موضوع بناتے ہوئے ایک نظم لکھی۔ بین الاقوامی شاعر رابندر ناتھ ٹیگور نے شیواجی مہاراج پر ایک طویل نظم لکھی۔ سرجا ناتھ سرکار نے شیواجی اینڈ ہز ٹائمز نامی کتاب میں شیواجی مہاراج کے کارناموں پر روشنی ڈالی۔ جواہر لال نہرو نے شیواجی مہاراج کے بارے میں کہا ہے کہ مہاراج صرف مہاراشٹر کے نہیں بلکہ سارے بھارت کے تھے۔ وہ اپنے وطن سے محبت کرتے تھے اور انسانی خوبیوں کے زندہ علامت تھے۔
بھارت کی تمام زبانوں میں ان کی تحریک اور اصولوں کی روشنی ڈالنے والا ادب تخلیق کیا گیا۔ سوراج کو سوراج، اچھی حکومت میں تبدیل کرنے کی تحریک آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال ثابت ہوگی۔ شیواجی مہاراج ایک بے مثال قومی شخصیت تھے۔